الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، آج کے اس درس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک تسلی کے طور پہ فرمایا کہ میرے پیغمبر، یہ لوگ مشرکین کافرین یہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ چلو مر جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، تو میرے پیغمبر آپ یہ نہ سمجھیے افَإِن مِتَّ، اگر آپ بالفرض مر بھی جائیں، آپ پہ موت آ بھی جائیں، تو مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میں نے اس زمین میں، اس دنیا میں رہنے والے کسی بشر انسان کے لیے یہ قانون نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اگر آپ پر موت آ جائیں تو یہ کیا ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ ان پہ بھی تو موت آنی ہے، یہ بھی تو مریں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ اور اسی سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ آیت دلیل میں پیش کی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات پر، کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور راتوں کو گھومتے ہیں اور نکلیں گے، اور تو یہ بات جھوٹ ہے، حضرت خضر علیہ السلام پر بھی وفات آ چکی ہے۔ تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے پیغمبر میں نے کسی بشر انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا نہیں قرار دیا ہے، کسی بشر انسان کے لیے۔ اور لِبَشَرٍ فرمایا کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، آپ بلکہ صرف اس جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا بشر، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ اور اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں، اور بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد جب انعام لینے کی باری آتی ہے تو اللہ سے سوال کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، ہم نے اتنا بڑا جامعہ ہم نے تیار کر دیا ہے، اب انعام لینے کا وقت آ گیا ہے، تو اب انعام میں نے کوئی عام چیز نہیں میں لینی ہے، انعام میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں صرف ایک ہے۔ انعام میں کس کو مانگنے لگا ہوں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک اعلیٰ پیغمبر جو شفیع المذنبین بھی ہو، اے اللہ ایک اونچے شان والا پیغمبر، وہ آخری پیغمبر، وہ وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے بھیجنا، اے اللہ اسے جنات میں سے نہیں بھیجنا، کیونکہ فخر تو جنات کرنے لگ جائیں گے
کہ وہ اتنا اعلیٰ پیغمبر، وہ اتنی شان والا پیغمبر، وہ اتنی عظمتوں والا پیغمبر ہم جنات میں سے اللہ نے بھیجا ہے۔ اے اللہ وہ اعلیٰ پیغمبر، وہ شان و عظمت والا پیغمبر، اے اللہ نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر نوری کریں گے، نوری کہیں گے وہ اتنا اعلیٰ پیغمبر، وہ اتنا شان والا پیغمبر ہم میں سے بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اتنا اعلیٰ پیغمبر، وہ شان و عظمت والا پیغمبر بشریت بشر میں سے بھیجنا، انسانوں میں سے بھیجنا، تاکہ یہ فخر بھی بشر انسان کریں کہ وہ اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنا شان والا پیغمبر بشر میں سے، ہم انسانوں میں سے اللہ نے مبعوث کر دیا ہے۔ لیکن یہ آیات کسی کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ بھی جائے تو پیٹ کے خاطر اسے ظاہر نہیں کرتے۔ اے اللہ ایسا نبی ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، اور کسی کا پوتا ہو، اور اسی طرح کسی کا رشتہ دار، کسی کا نانا ہو، بیٹا ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کا کیا ہو، بھتیجا ہو، تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کے اوپر کے رشتوں پہ آپ نظر ڈالیے تو آپ اوپر دیکھیں عبداللہ بشر ہیں اور آمنہ بشر ہیں، اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب بشر ہیں، اور آپ ادھر دیکھیے کہ آپ کے چچا امیر حمزہ بشر ہیں، اور آپ کے چچا حضرت عباس بشر ہیں، اور آپ کے چچا زبیر بشر ہیں، آپ کے چچا ابو طالب بشر ہیں، ابو لہب بشر ہیں، اور آپ کی پھوپھی صفیہ بشر ہیں، اور آپ کی بیوی خدیجہ بشر ہیں، آپ کی بیوی ام المومنین عائشہ بشر ہیں، حفصہ بشر ہیں، سودا بشر ہیں، جویریہ بشر ہیں، زینب بشر ہیں، میمونہ بشر ہیں، اور اسی طرح آپ ادھر دیکھیے کہ آپ کے سسر ابو بکر صدیق بشر ہیں، عمر فاروق بشر ہیں، حضرت ابو سفیان بشر ہیں، اور اسی طرح آپ نیچے کے رشتوں پہ نظر ڈالیے کہ آپ کے داماد ابو العاص بشر ہیں، حضرت عثمان ابن عفان بشر ہیں، اسی طرح حیدر کرار بشر ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا حضرت قاسم بشر ہیں، عبداللہ بشر ہیں، ابراہیم بشر ہیں، آپ کی بیٹی زینب بشر ہیں، آپ کی بیٹی رقیہ بشر ہیں، اور ام کلثوم بشر ہیں، حضرت فاطمہ بشر ہیں، اور آپ کے نواسے حسن و حسین بشر ہیں، اور اسی طرح ام کلثوم بشر ہیں، زینب بشر ہیں، علی الزینوی بشر ہیں، امامہ بشر ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو چاروں طرف سے بشریت سے گرا ہوا ہو، جو چاروں طرف سے بشریت میں گرا ہوا ہو، اوپر بھی بشر ہے، نیچے بھی بشریت ہے، آگے بھی بشریت ہے، پیچھے بھی بشریت ہے، دائیں بھی بشریت ہے، بائیں بھی بشریت ہے، جو چاروں طرف سے بشریت میں گرا ہوا ہو وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے نا، کسی کو سمجھ میں آ جائے، ایک طرف سے بشریت کا انکار کر بیٹھے ہیں اور دوسری طرف سے میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا، ولادت، ماں کے پیٹ سے باہر آنا، یہ میلاد کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بتائیں کہ بھائی جبریل کب پیدا ہوا ہے، فرشتے کی ولادت، جبریل کی ولادت کب ہوئی ہے، یہ نہیں بتا سکتے۔ ایک طرف میلاد اور دوسری طرف کیا؟ بشریت کا انکار، عقل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرے پیغمبر کسی بشر انسان کے لیے میں نے دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا نہیں قرار دیا ہے۔ افَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آیا پس اگر آپ مر جائیں گے، آپ پہ موت آ جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
ہر نفس نے کیا کرنا ہے؟ ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے کسی نے بھی بچنا نہیں ہے۔ آخر میں ملک الموت جو انسانوں سے روحیں قبض کرتا ہے، اس پر بھی موت آ جائے گی۔ آخر میں اس پر بھی کیا آ جائے گی؟ موت آ جائے گی۔ اور اس حقیقت کا ذکر اللہ نے سورہ لقمان میں انتہائی عجیب انداز میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ماذا تکسب غدا، وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے بأی ارض تموت کہ کس زمین پہ جا کے وہ مرے گا، کس جگہ میں جا کے اس کو موت آ جائے گی، کس جگہ پہ اس کی موت واقع ہوگی، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب دو باتوں کا پتہ نہیں کہ کل کیا کرنا ہے، کس جگہ پہ جا کے مرنا ہے، تو دونوں باتوں میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کل کے بارے پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے، تو فرمایا ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت موت کے لیے تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ اور جب یہ معلوم نہیں ہے کہ کس جگہ پہ جا کے موت نے آنا ہے، تو فرماتے ہیں گناہ اور معصیت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، گناہ اور معصیت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو شراب خانے میں جائیں وہیں پر موت واقع ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو سنیما گھر میں جائیں اور وہیں پر موت واقع ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ کسی کو تو پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے گی۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جام پی لینا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے الا وجہہ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اس کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں بالشر والخیر، یعنی شر اور خیر کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں۔ فتنہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تکلیفیں جو آنی ہیں، یہ جو مشکلات تمہارے سامنے تمہیں درپیش ہیں، یہ تمہیں آزمانے کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، حقیقت میں تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، ہماری طرف ہی تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے میرے پیغمبر تجھے یہ لوگ کافرین، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ نہیں بناتے ہیں آپ کو مگر مذاق بناتے ہیں، یہ آپ کو نہیں مگر کیا کرتے ہیں؟ آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، آیا یہ وہ شخص ہے یذکر آلہتکم جو تمہارے الہوں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا نا اِنَّهُ فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے ان معبودان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ان کے پلے کھک بھی نہیں چھوڑتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے وہ جو تمہارے آلہوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ کافرون، اور وہ اللہ کی یاد سے کافرون، انکار کر بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ کے ذکر سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اور اللہ کا سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ قرآن ہے، اس سے وہ انکار کر بیٹھے۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو جلدی میں جلدی سے پیدا ہوا ہے۔
یعنی مطلب یہ خلق الانسان من عجل، انسان کے اندر جلد بازی پائی گئی ہے۔ سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں دکھاؤں گا آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون جلدی نہ کرو، میں دکھاؤں گا ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں، جلدی نہ کرو، تو میں کیوں اتنی جلدی میں تم پڑھ چکے ہو۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لے وہ لوگ کفروں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس وقت لا یکفون نہیں دور کی جائے گی، عن وجوہہم النار ان کے چہروں سے آگ دور نہیں کی جائے گی، ولا عن ظہورہم اور نہ ان کی پشتوں سے دور کی جائے گی، ولا ہم ینصرون نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں نا یہ زجر و توبیخ آپ ذرا دیکھ لیں۔ لو یعلم الذین، اگر یہ لوگ جان لیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار تو پتہ لگ جائے نا کس ذات ملتی تو دا ہاں تو ٹھیک ہو جا سے، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے۔ لو یعلم الذین، اگر جان لے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب ان کے چہروں سے آگ کو جدا نہیں کیا جائے گا، دور نہیں کیا جائے گا، ولا عن ظہورہم نہ ان کی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، بل تأتیہم بغتۃ بلکہ آئے گی قیامت ان کے پاس اچانک، فتبہتہم یہ حیران کر دے گی انہیں، فلا یستطیعون ردہا یہ طاقت نہیں رکھیں گے اسے لٹانے کی، ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے، قیامت اچانک آ جائے گی، فتبہتہم نے حیران کر دے گی، پریشان کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا وہ اسے واپس لوٹانے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے، ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، ڈیل نہیں دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ سے پہلے کئی رسولوں سے انہوں نے یہ مذاق کیا ہے، صرف آپ سے نہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ مذاق کیا گیا ہے بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ تجھ سے پہلے بھی کئی رسولوں سے یہ مذاق کر چکے ہیں، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ اللہ نے فَحَاقَ بِالَّذِينَ یعنی اللہ نے ان لوگوں کا حشر ہی کیا ہے جنہوں نے رسولوں سے مذاق کیا ہے، ما کانوا بہ یستہزئون گیر لیا ان لوگوں کو، فحاقہ گیر لیا ان لوگوں کو، سخروا منہم اس چیز نے، یعنی بہ یستہزئون جو وہ مذاق کرتے ہیں انبیاء کرام سے، جو مذاق کرتے تھے نا تو اس چیز نے، اس مذاق کرنے نے انہیں گھیرے میں رکھا اور ایسا گھیر لیا کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا